سکتے، مدارس قائم نہیں کر سکتے، یونیورسٹی پیغمبر رحمت میں تعلیم دے رہے ہیں کہ میرا اسوہ دیکھو، میری زندگی دیکھو کہ جب میرے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، میرے پاس کوئی درسگاہ نہیں تھی، کوئی دارالعلوم نہیں تھا، کوئی مکتب نہیں تھا، تو میں نے دار ارقم کے اندر لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ حضرت ارقم صحابی کے گھر میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور وہی شہر سے لوگ تیار ہوئے جو تیار ہونے کے بعد اللہ اکبر علم کے آفتاب و مہتاب بن کر پوری دنیا کو علم کے فیضان سے مالا مال کرتے رہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں وقار چاہیے، اگر تمہیں اسلام سے سچی محبت ہے تو تمہیں صبح اٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا، تمہیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا یہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا تو دنیا تمہیں جارو کش کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے ہمیں ایسی قوم چاہیے جو ہمارے بیت الخلا کو صاف کرے، ہمارے گھروں میں جھاڑو دے، ہماری آفس میں جھاڑو دے۔ علم نہیں ہوگا تو پھر وہی حالت بن جائے گی جو حالت دنیا تمہاری بنانا چاہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج باپ کا احترام بیٹا نہیں کرتا، آج شوہر کا احترام بیوی نہیں کرتی، آج گھر گھر کے اندر نا اتفاقی اور جھگڑے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس طریقے سے سمجھایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، آپ اور ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، یا چلیے یہاں کے حالات کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے گھر کے منظر کو یاد کیجئے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھر کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، گھر میں کمرے کے اندر باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب بچہ باہر جانا چاہتا ہے، اندھیرے میں کیفیت یہ ہوگی، کبھی باپ کے پیر کو روندتے ہوئے نکلے گا، کبھی پیر کے پیر کو روندتے ہوئے نکلے گا، کبھی ماں کے پیر کو روندتے ہوئے نکلے گا، کبھی استاد کے پیر کو روندتے ہوئے نکلے گا، اس لیے کہ اندھیرے کے اندر اسے دکھائی نہیں دیتا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیوی کون ہے، استاد کون ہے، شیخ کون ہے، بڑا کون ہے۔ اندھیرا جب ہوتا ہے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آج اگر ہمارا بیٹا ہم سے بغاوت کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پر، اس لیے کہ علم ہوتا تو روشنی ہوتی، اور روشنی ہوتی تو باپ نظر آتا تو باپ کو روندتا ہوا نہ جاتا، پیر نظر آتا تو روندتا ہوا نظر نہ جاتا، ماں نظر آتی تو روندتا ہوا نہ جاتا۔ جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والا مسلمان آج پوری دنیا کے اندر پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے علم کے دور کو یاد کرو، اپنے علم کے زمانے کو یاد کرو، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ دنیا کے مغربی ممالک کے لوگ اور یورپ کے لوگ کا سے گدائی لے کر ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، یہ صرف میں آپ کو بغداد کی بات بتا رہا ہوں۔ تنہا بغداد شریف کے اندر 30 یونیورسٹی تھی، تنہا بغداد شریف کے اندر 30 یونیورسٹی تھی۔ فرانس سے ایک نوجوان غیر مسلم علم کی تڑپ میں بغداد کی سرزمین پر جب قدم رکھتا ہے تو قدم رکھنے کے بعد وہ وہاں پر شہر میں انٹر ہوتا ہے۔ جب شہر میں داخل ہوا تو 4 نوجوان 20-22 سال کی عمر کے 4 نوجوان گلی سے گزر رہے تھے۔ اجنبی کو دیکھا، یہ دیکھیں مسلمانوں کا اخلاق، وہ 4 مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سفید چمڑی والا کہیں باہر کا آیا ہوا دکھائی دیتا ہے، اجنبی ہے۔ 4 مسلمان نے اسے گھیرا اور پوچھا میرے بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آئے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے ہمارے شہر میں، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو کہنا۔ تھوڑی دیر میں بے تکلفی اس سے کر کے
اس کے معافی ضمیر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان حیرت زدہ کہ میں ایک اجنبی شہر کے اندر حاضر ہوا ہوں اور یہ نوجوان مجھ سے اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں۔ بس اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے شائستہ، اتنے بااخلاق، اتنے مؤدب، گفتگو میں اتنی متانت، یہ ہیں کون؟ ان چاروں سے باری باری اس نے سوال کیا۔ اس نے ایک سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک نوجوان نے جواب میں کہا میں یہاں پر ریسرچ اسکالر ہوں۔ اللہ اکبر! اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فن حدیث میں مہارت حاصل کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا کہ میں فلکیات کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ چوتھے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ارضیات کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد یورپ سے آیا ہوا وہ نوجوان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ گلیوں میں گھومنے والے جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو شہر میں پڑھانے والے مسلمانوں کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا پاسٹ ہے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ اور آج اگر ہماری قوم کے گلیوں کے اندر گھومنے والے بچوں کو دیکھو تو ماں کی گالیاں دیتا ہوا دکھائی دے گا، باپ کو چپکاتا ہوا دکھائی دے گا، گٹکا کھاتا ہوا دکھائی دے گا، شراب پیتا ہوا دکھائی دے گا، سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دے گا، رات کو گندی پکچریں دیکھتا ہوا دکھائی دے گا۔ جس قوم کے مسلمانوں کے اور نوجوانوں کا یہ حال ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اگر اپنا بنگلہ بنا لیا، ہم نے اگر لمبی کاریں خرید لی، ہم نے بینک بیلنس کر لیا، خدا کی قسم یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے گری ہوئی مصطفیٰ کے پیارے کی امت کو اٹھاؤ، ان کی تعلیم کا انتظام کرو، ان کے لیے درسگاہوں کا انتظام کرو، ان کے لیے اپنا سرمایہ قربان کرو، ان کے پیچھے محنت و مشقت کرو، علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ آج اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اسٹیج کو چھوڑ کر مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ان سینکڑوں مسلمانوں سے میں سوال کروں میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ قرآن شریف کی پہلی سورت مجھے صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ کر کے بتاؤ تو اکثر نوجوان اکثر مسلمان گردن جھکا دیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ العیاذ باللہ! جو کتاب انسان کو اٹھانے کے لیے آئی، جو کتاب انسان کو بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، جو کتاب انسان کو وقار اور آبرو دینے کے لیے آئی، آج اس کتاب کو پڑھنے والا مسلمان دکھائی نہیں دیتا۔ مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں، مسلمان کے پاس پڑھنے کا جذبہ نہیں، مسلمان کے پاس پڑھنے کا شوق نہیں، مسلمان کا تعلق قرآن سے نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کو تھام کر کچھ لوگ عروج پر چلے جائیں گے اور اس کتاب کو چھوڑ کر لوگ زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے رشتہ کمزور کر دیا، ہم نے قرآن سے اپنے رابطے کو کمزور کر دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ہماری قوم کے پاس فالتو وقت اتنا ہے کہ ہماری قوم اپنا وقت کھیل کود میں صرف کرتی ہے۔ میرے عظیم میرے ساتھی میرے دوست جناب حافظ نسیم صاحب نے مجھے یہاں مدعو کیا، بڑی خواہش تھی، سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا لیکن میری عادت ہے میں 12 سے پہلے بول لیتا ہوں اور اس کے بعد چلا جاتا ہوں اور یہ لمبے پروگرام کا میں عادی نہیں ہوں کہ 1:30 بجے تقریر ہو۔ میں نے آج بھی ان سے یہی کہا ہماری قوم کا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، کتنا ختم ہو رہا ہے، کتنا وقت برباد ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے ٹائم کی قدر کو محسوس کرو، ٹائم کو سمجھو، گیا ہوا وقت پھر پلٹ کر کے نہیں آتا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں دنیا ان کی قدر کرتی ہے اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے دنیا ان کی قدر نہیں کرتے نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں نا، آپ اگر کہیں ایمپلائی ہیں، کہیں ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ٹائم بتایا جاتا ہے صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک، لیکن اگر آپ 2-3 دن 8 بجے کی بجائے 8:30 بجے گئے تو آپ سے کہہ دیا جاتا ہے آپ ہمارے یہاں کے لائق نہیں اس لیے کہ آپ ٹائم کے پابند نہیں ہو۔ اندازہ لگائیں دنیا کا کوئی کام اور کوئی ملازمت بھی اگر ٹائم کے خلاف کی جائے تو ٹائم کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر ہماری عزت نہیں رہتی، ہمیں ٹھکیل دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ تو جو قوم اپنی
जिंदगी के पूरे औकात को ज़ाय कर रही हो, रात भी ज़ाय हो रही हो, दिन भी ज़ाय हो रहा हो, लम्हात भी ज़ाय हो रहे हो, उस कौम को अल्लाह कहां से इज्जत अता करेगा? आपने कभी कुरान पढ़ा, कभी मुस्तफा प्यारे की सीरत को आपने पढ़ने की कोशिश की? जरा अंदाजा लगाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतान मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सिहत वल फराग। रसूल आज़म फरमाते हैं, अल्लाह की दो बड़ी नेमतें हैं जिससे इंसान गफलत बरतता है। वो दो नेमतें कौन सी हैं? सेहत और फुर्सत, सेहत और टाइम। ये दो नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अकबर। सेहत भी एक नेमत है। आप अंदाजा लगाएं, जिसके पास सेहत है उसे इबादत करनी चाहिए, जिसके पास सेहत है उसे इल्म हासिल करना चाहिए, जिसके पास सेहत है उसे मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए दौड़ धूप करना चाहिए, जिसके पास सेहत है उसे इल्म हासिल करने में अपना वक्त खर्च करना चाहिए। और इसी के साथ साथ वक्त भी बहुत बड़ी नेमत है। गया हुआ वक्त पलट कर नहीं आता, और जो वक्त की कद्र करता है वक्त उसकी कद्र किया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अगर उस तरफ जाऊंगा तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन आइए मैं समझाता हुआ चलूं इल्म के हवाले से। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया, जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत का आगाज किया, तो पूरे अरब के अंदर ने जब विसाल फरमाया तो पूरे अरब को रसूल आज़म ने कलम अता फरमा दिया था, पूरे अरब को लिखना सिखा दिया था। आप अंदाजा तो लगाएं, वो रसूल जिसने 23 साल में इतना बड़ा इंकलाब पैदा किया कि हर एक के हाथ में कलम अता फरमा दिया, आज उसी रसूल के मानने वाले के हाथों में कलम नहीं रह गया, सिगरेट आ गई, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, गंदी चीजें आ गई। अल-इयाज़ु बिल्लाह। कहां से तुम तरक्की हासिल कर सकोगे? कहां से तुम कामयाबी हासिल कर सकोगे? आप जानते हैं आज दोस्ती की जाती है, किसी से भी दोस्ती कर ली, ये है चलो पिक्चर दिखाएगा दोस्ती कर लो, अय्याशी कराएगा दोस्ती कर लो, गंदी जगह पे लेके जाएगा दोस्ती कर लो, सिगरेट पिलाएगा दोस्ती कर लो, गुटखे खिलाएगा दोस्ती कर लो, शराब पिलाएगा दोस्ती कर लो। खुदा की कसम ये सारे दोस्त किसी काम के नहीं जिनसे तुम दोस्ती करते हो। आओ जरा हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा जिगरी दोस्त कौन है जिससे हम दोस्ती करें तो वो हमारा जिगरी दोस्त हमारा साथ न छोड़े? आज के दोस्त का मामला तो ये है, सरमाया है तो साथ दे रहा है, इज्जत है तो साथ दे रहा है, इक़्तिदार है तो साथ दे रहा है। जहां इज्जत गई दोस्ती गई, पैसा गया दोस्ती गई, इक़्तिदार गया दोस्ती गई। दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है, बाकी और किसी चीज की नहीं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कोई ऐसा भी दोस्त है जो हमें काम आए? आप देखें ना, माँ से ज्यादा हमदर्द कौन होगा, बाप से ज्यादा शफकत करने वाला कौन होगा, भाई से ज्यादा ख्याल रखने वाला कौन होगा? लेकिन जब जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है तो बाप भी अपने बेटे के जनाजे को कांधे पर उठाकर ले जाता है और कब्र में तन्हा छोड़कर वापस आ जाता है। माँ अपने बच्चे के बारे में खुद कहती है, मेरे बच्चे की रूह निकल गई, ले जाओ उसे कब्रिस्तान में दफन करके आ जाओ। अब माँ बेटा नहीं कहती, मुर्दा कह देती है। अब बेटे का नाम भी बदल गया, रूह निकली तो रिश्ता खत्म हो गया। मुर्दे को उठाओ, मैयत को उठाओ, यही घर से आवाज आती है। भाई कांधे पर उठाकर मैयत को ले जाता है, कब्र के सुपुर्द करके आ जाता है। अंदाजा लगाएं, कोई कब्र में नहीं आता, माँ भी नहीं आती, बाप भी नहीं आता, दोस्त भी नहीं आता, बेटा भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अब आइए हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी दोस्त है जहां कोई काम ना आता हो तो वो हमें काम आए, कब्र में भी काम आए,
महशर में भी काम आए, दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। हम बताएं सरकार, हमको बताएं सरकार, ताकि हम उससे दोस्ती करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। सरकार फरमाते हैं, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। अल्लाहु अकबर, इल्म ही बेहतरीन दोस्त है। इल्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अगर कहीं फंस गए हो तो इल्म होगा तो निकलने का रास्ता तुम्हें बताएगा। इल्म होगा तो तकवा की दौलत तुम्हें नसीब होगी। इल्म होगा तो कब्र की तारीख वादी में जवाब दे सकोगे। और इल्म होगा तो मैदान महशर में इल्म की बुनियाद पर मौला नजात अता फरमाएगा। आप जानते हो, अल्लाहु अकबर, इल्म का मामला क्या है। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, रदी तो किस्मतल जब्बार, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लनल इल्म लिजुहाद माल फइन्नल माल यफना अन करीबी व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालु। इरशाद फरमाते, मैं अपने रब की तक़सीम से राजी हो गया कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया, जाहिलों को माल अता फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, इल्म इतनी बड़ी चीज है कि जिसके पास इल्म होता है अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। आप देखें ना, आप जैसे बहुत सारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे जिनके पास यहाँ बैठे हुए में से कई गुना ज्यादा पैसा होगा, मकानात होंगे, गाड़ियां होंगी, लेकिन ये इल्म ही तो है जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें इज्जत अता फरमाई है कि ये स्टेज पर बैठे हुए हैं। आप इनका हाथ सुनते हैं, मस्जिद में इनके इख्तिदा में नमाज अदा करते हैं, इनकी गुफ्तगू को सुनते हैं, इनको सलाम पेश करते हैं, इनकी दुआएं लेते हैं, अपनी भिक्षा इनके सामने रखते हैं। वजह क्या है? ये इल्म है जो इज्जत दे रहा है, ये इल्म है जो वकार दे रहा है, ये इल्म है जो बुलंदी दे रहा है। हमने इल्म से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया, इल्म से अपना ताल्लुक कमजोर कर लिया। दुनिया का हर मुसलमान ये चाहता है कि इस्लाम जिंदा रहे। इस्लाम कैसे जिंदा रहेगा? बिल्डिंगों से जिंदा रहेगा, प्रॉपर्टी से जिंदा रहेगा, बैंक बैलेंस से जिंदा रहेगा। आओ मैं हुजूर की हदीस तुम्हें सुना दूं ताकि तुम महसूस कर सको कि इल्म किस बुनियाद पर, इस्लाम किस बुनियाद पर जिंदा रहेगा। पूछा गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम की जिंदगी किस चीज से है? हम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। मुस्तफा प्यारे से पूछा गया, इस्लाम की जिंदगी किस चीज से है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। अगर तुम इस्लाम को जिंदा देखना चाहते हो तो मुसलमानों तुम इल्म हासिल करना शुरू कर दो। तुम इल्म के मैदान में दुनिया से आगे निकल जाओ, इसलिए कि तुम्हारे इल्म के सामने दुनिया झुकती चली जाएगी। दुनिया तुम्हारे इल्म के सामने झुके, तुम उन्हें खुदा के सामने झुकाना शुरू कर दो। इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम पाइंदा रहेगा, इस्लाम सरबुलंद रहेगा। पता ये चला इल्म बहुत बड़ा सरमाया है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब पैदा फरमाया और किस तरीके से सहाबा के दिल में इल्म की अज़मत पैदा फरमाई कि अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते थे अपने सहाबा को, इल्म के सिलसिले में जोश दिलाते थे। आज हमारे यहाँ पैसा कमाने के लिए जोश दिलाया जाता है, इल्म के लिए कोई जोश नहीं दिलाया जाता। रसूल आज़म इल्म के लिए जोश दिलाते थे। किस तरीके से? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजी। रसूल आज़म फरमाते हैं, जो इल्म की तलब के लिए घर से निकला वो अल्लाह की राह में है, यहाँ तक कि वो लौटे। बल्कि यहाँ तक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा इल्म की तलब में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया करता है। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, बदल डालो अपनी सोच को। आपने का कोई नौजवान अगर तैयार हो जाए, आपके यहाँ के कुछ लोग तैयार हो जाएं, और यहाँ मैं नौजवानों की ही बात क्यों करूं, मुझे मुअम्मर हजरात भी नजर आ रहे हैं, एजेड भी नजर आ रहे हैं, रिटायर्ड भी नजर आ रहे हैं।
आपके लिए तो सुनहरा वक्त है, आप इस उम्र में कुरान सीखो। मैंने खुद अपने जमाने तालिब इल्मी में बहुत छोटी सी उम्र के अंदर मैंने भी एक 65 साल के बूढ़े को मैंने 3 महीने में कुरान पढ़ना सिखाया था। उसने मुझे जिंदगी भर दुआएं दी और उसने कहा इस उम्र में आपने मुझे कुरान सिखाकर मेरी आखिरत संवार दी है। अब वो शख्स कुरान इतना पढ़ता था कि हर तीसरे दिन, चौथे दिन या 7वें दिन एक कुरान खत्म कर लिया करता था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर बूढ़े हैं क्यों गली कुचों में बैठते हैं, क्यों टाइम पास करते हैं, क्यों गपशप करते हैं? चले जाइए किसी मस्जिद के इमाम के पास, उनसे कहिए कि मुझे कुरान सिखाइए। सीख लो कुरान और पढ़ते रहो कुरान, फिर तुम देखना तुम्हें दुनिया में भी सुकून मिलेगा, कब्र में भी सुकून मिलेगा और महशर में भी सुकून मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अपने वक्त को जाय करके इस बुढ़ापे को बीड़ी फूंकने में खर्च कर दिया, सिगरेट फूंकने में खर्च कर दिया, गिला गीबत के अंदर खर्च कर दिया, लोगों की टांग घसीटने के अंदर खर्च कर दिया, तो न कब्र में सुकून मिलेगा, न दुनिया में सुकून मिलेगा, न आखिरत में। सीखो, हर एज के लोग सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इब्तिदाई दिनों में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी उम्रें क्या थी, जरा जायजा तो लें आप। सिद्दीक़ अकबर ने जब इस्लाम कबूल किया तब उनकी उम्र क्या थी? बच्चों में तो सिर्फ मौला अली थे जो छोटे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत बिलाल की एज क्या थी? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की एज क्या थी? ये सब बड़े थे। अब अगर ये जहन में देखिए, बहुत तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई शख्स ये सोचे कि बचपन में ही इल्म हासिल किया जाता है, जवानी में इल्म कैसे हासिल करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस्लाम कबूल किए मेरे आका के हाथों पर, उन लोगों में अक्सर ऐसे लोगों की पोजीशन है और ऐसे लोग थे जिनकी उम्र जवानी की दहलीज क्रॉस कर चुकी थी, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद हटा दी, बचपने की हटा दी, जवानी की हटा दी, बुढ़ापे की हटा दी और फरमाया सुन लो, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। ये न सोचो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ कैसे हासिल करो, नहीं, तुम छोटे हो तो इल्म हासिल करो, जवान हो तो इल्म हासिल करो, बूढ़े हो तो इल्म हासिल करो। यहाँ तक कि तुम्हारा एक पैर कब्र में पहुंचने के करीब बन चुका है, तब भी तुम इल्म हासिल करो। अगर तुम्हारी ये पोजीशन रही तो सुन लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकेगी। जहां से तुम गुजरोगे दुनिया तुम्हारे कदमों के अंदर झुकती दिखाई देगी और कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोसा लेती नजर आएगी। इल्म बहुत बड़ा सरमाया है। इल्म हासिल, घर घर मकातिब कायम करो, मोहल्ले मोहल्ले स्कूल कायम करो। अज़्म करो कि हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल रहने न पाए। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, नौजवानों को। मैं आज से कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ। बंगाल की सरजमीन पर एक जगह में गया जहाँ लाइट का भी इंतजाम माकूल नहीं था, मेरे लिए रखने का कोई कयाम की जगह भी माकूल नहीं थी, लेकिन एक अच्छी इमारत स्कूल की मुझे नजर आई। प्रोग्राम से पहले जो मौलाना मुझे मदऊ किए थे, उन्होंने कहा कि हजरत जिस कमेटी ने आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा वो कमोबेश उसके मेंबर 180 या 220 के करीब करीब बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इतनी बड़ी कमेटी है? तो बोले हाँ। मैंने कहा ये लोग करते क्या है? अब जवाब सुनिएगा। मौलाना ने मुझसे कहा कि हजरत कोई बेंगलोर में, कोई कोलकाता में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, इन बड़े शहरों के अंदर होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो पीयूपी का काम करते हैं, थोड़े बहुत स्टेबल हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे ये सारा काम करते हैं। और फिर उन्होंने जो जुमला कहा वो सुने। उन्होंने कहा जो इमारत देखकर आप बहुत ताज्जुब कर रहे थे स्कूल की, ये इमारत इन्हीं बच्चों ने बनवाई, इन्हीं बच्चों ने। मैंने कहा वो क्यों, वो कैसे? तो बोले ये बच्चे ये कहते थे
کہ بڑے شہروں میں بڑے باپ کے بیٹے جب ہوٹل میں کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی زبان سے گفتگو سن کر ہمیں ایسا لگتا کہ اگر ہم نے کچھ انتظام نہیں کیا آنے والی نسلوں کے لیے تو ہمارے بچے بھی وہی کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم اپنی کمائی میں سے کچھ پیسہ جمع کریں تاکہ ہم عمارت بنائیں، تعلیم کا انتظام کریں تاکہ آنے والی نسل علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ یقین مانے میری آنکھ میں آنسو آ گئے اور ان بچوں کو سلام پیش کرنے کو جی چاہا جن بچوں نے اپنے گھر سے پہلے اپنے علاقے کے بچوں کے مستقبل کا انتظام کیا۔ کیا یہاں پر ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ انتظام کر سکتے ہوں؟ سوچو اپنے نبی کی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں سوچو، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچو۔ سب سے زیادہ بچہ مضبوط پوری دنیا، پورے ہندوستان کے اندر آپ کو بہار اور بنگال اور یوپی وغیرہ کے نظر آئیں گے۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہی بچہ مسجد کا امام ہو، درسگاہ کا شیخ الحدیث ہو، یا کسی ڈسپینسری کے اندر ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا بڑی پوسٹ پر ہو؟ کیا یہ خیال نہیں آتا؟ کیا صرف یہی خیال آتا ہے کہ میرا ہی بچہ یہ سب کرے؟ نہیں، اگر آپ صرف اپنے بچے کا سوچ رہے ہیں تو آپ خود غرض ہیں۔ اپنی قوم کے سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر آپ سوچیں گے تو یقین مانیے یہی بچے آپ کے لیے دعائیں دیں گے اور آپ کی نجات کا سامنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ یاد رکھیں، ایک انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو لیکن بد اخلاق ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی زبان میں اگر شہد نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، اور ڈاکٹر آپ سے جھڑک کر بات کرتا ہے، تڑک کر کے بات کرتا ہے، تو ڈاکٹر کی عزت آپ کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہی ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے جو علاج کرنے سے پہلے اپنی میٹھی باتوں سے ہی آدھی طبیعت کو ٹھیک کر دے۔ اگر اخلاق نہیں ہے اور ڈاکٹر ہے تو کڈنی چوری کر کے بیچے گا، لیکن اگر اخلاق اس کے پاس ہے تو اپنی ہی کڈنی ڈونیٹ کر کے کسی کی زندگی بچائے گا۔ اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ رسول اعظم نے علم کے ساتھ اخلاق کو جوڑ کے رکھا۔ کیریکٹر بہت اہم چیز ہے، اخلاق بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر اور اپنے مقام کو بنانے کے لیے کسی ہیرو ہیروئن کی لائف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں میرے رسول کی زندگی کو پڑھو، ان کی عادات و اطوار کو پڑھو اور اس کے بعد تم اپنا لو۔ اللہ تمہیں اتنی عزت عطا کرے گا کہ تم سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ حضور کی اداؤں میں اتنی عزت ہے، اتنی عزت اور اتنا مقام ہے۔ ہم نے ادائے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ شاعر مشرق نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ بربادی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ہیرو کو دیکھا بال ایسے رکھ رہا ہے تو ہماری قوم چلی اس طرح سے بات۔ میں تو کبھی کبھی پچرنگی بال والے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ انسان جا رہا ہے گدھا کا۔ پھٹے ہوئے پینٹ، پھٹی ہوئی پینٹ جینس پہن کر چل پڑتے، حیرت کی بات ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی سوچ بن گئی تمہاری؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صدیاں گزر گئی سلطان الہند کے مثال کو، لیکن آج بھی سلطان الہند کے آستانے کی خاک کو لوگ اپنی آنکھوں کا سرخہ بنانا پسند کرتے ہیں۔ کیا تھا؟ پیوند والے کپڑے، ٹوٹی ہوئی چٹائی، چھوٹے سے برتن، لیکن عزت کا معاملہ یہ ہے صدیاں گزر گئی، عزت کم نہیں ہوئی، روز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا معاملہ ہے۔
پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں تم ہوش کے ناخن لو، اپنے افکار و نظریات میں انقلاب پیدا کرو، اپنی سوچ کو بدلو اور اپنے آپ کو تیار کرو اپنے نبی سے قریب کرنے کے لیے۔ اور کتنا جیو گے، کب تک جیو گے؟ موت تو آنی ہے نا، ایک نہ ایک دن آئے گی، لیکن وہ موت اچھی ہے۔ کون مسلمان، بلکہ وہ شرابی مسلمان جو زندگی بھر شراب پیتا ہے، وہ بے نمازی مسلمان جو زندگی بھر نماز چھوڑتا ہے، اس سے پوچھو تم کس طرح مرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم کوئی شرابی یہ نہیں کہے گا میں شرابی کی حال شراب پیتے پیتے مر جاؤں، نہیں، وہ یہی کہے گا مولانا دعا کریں کلمہ میری زبان پر جاری اور میں مر جاؤں۔ شراب پینے والا بھی شراب کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو جب آپ جینا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں قرآن پر اور کلمہ طیبہ پر، تو جینا بھی قرآن کے مطابق سیکھو اور مرنا بھی قرآن کے مطابق مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اخلاق بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میزان پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی اعمال میں وہ اخلاق سب سے وزنی چیز، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا رات بھر قیام کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر بجایا جاتا ہے، جس کی اخلاق اچھے ہیں۔ آج اخلاق ہمارے خراب ہو گئے، گالیاں زبان پر، جھوٹ زبان پر، اذیت رسانی عادت کے اندر شامل ہے، بلکہ ظالم لڑکے لوگ جہیز کے نام پر لوٹنے والے، یہ بھی آپ دیکھ لیں بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی گجرات میں ایک جگہ میں پروگرام میں گیا، چونکہ شادی کی تقریب تھی، اس سے پہلے گفتگو کرنی تھی، تو مجھے کان میں کہا گیا کہ حضرت ذرا اس پر ضرور بولیے گا۔ میں نے کہا کس پر؟ تو انہوں نے کہا یہاں یہ معاملہ ہے کہ نوجوان شادی کرتے ہیں اور پھر ایک مہینے کے بعد بیوی سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں کہ پھر بیوی اور اس کے سسرال، بیوی اور اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق دے دو ہمیں، ہماری بچی کو طلاق دے دو۔ تو پھر اس کے بعد ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں، اگر تمہاری بچی کو طلاق چاہیے تو 75 لاکھ دینے پڑیں گے، 50 لاکھ دینے پڑیں گے، تب ہم تمہاری بچی کو طلاق دیں گے۔ یہ مسلمان، یہ مسلمان جس طلاق کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنے والے، اور دنیا انہیں ہزار بہتر کہتی ہو، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی سند اسے عطا فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ بیوی بچوں پر زیادتی کرنے والا انسان کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں علم کی کمی، غور سے سنیے گا، یہ جملہ دل کے اندر بٹھا کر جائیے۔ اگر آپ میں ایجوکیشن کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، تو اخلاق اس علم کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اخلاق اس علم کی کمی کو پورا کر دے گا۔ آپ پڑھے لکھے نہیں لیکن آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔
آپ ہر ایک کی خوشی میں شریک ہوتے ہو، غم میں شریک ہوتے ہو، اچھی طرح سے ملتے ہو، خیریت دریافت کرتے ہو، اکڑتے نہیں ہو، ملنسار ہو، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہو، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہو، تب بھی دنیا آپ کی عزت کرے۔ تو علم کی کمی کو اخلاق پوری کر دیتا ہے، لیکن اخلاق میں اگر کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا۔ بڑے پڑھے لکھے ہیں آپ، لیکن تیوری چڑھی رہتی ہے، عزت نہیں ملے گی، چھڑک رہے ہیں، عزت نہیں ملے گی۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو۔ جب تم مسکراؤ گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ تکبر نہیں کرتا، یہ تو بڑا ملنسار ہے، تمہاری مسکراہٹ میں اس کے دل میں تمہاری محبت کو جگہ عطا فرما۔ اخلاق اپناؤ، گالی گلوچ سے رشتہ ختم کرو، سب علم کی طرف قدم بڑھاؤ، سب اخلاق کی طرف قدم بڑھاؤ۔ یقین مانیں اتنی رات تک جلسہ چلا کر کوئی فائدہ نہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جو شروع وقت میں لوگ تھے پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے، سو گئے ہوں گے، گھر چلے گئے ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ یہ اب 50 سال پہلے والا دور نہیں ہے کہ ٹریکٹر سے لوگ آتے، بیل گاڑی سے لوگ آتے، پھر رات کو کہاں جاتے۔ اب آنے والے سب اپنی اپنی وہیکل سے آتے ہیں۔ آپ پروگرام کو 11 تک ختم کر دیں۔ ہم آزاد میدان ممبئی جیسے شہر میں سالانہ عالمی اجتماع منعقد کرتے ہیں تو رات 10 بجے ایگزیکٹ ہمارا اجتماع ختم ہوتا ہے۔ ڈسپلین مینٹین کریں، سوائے مسلمانوں کی کسی کے بھی جلسے اتنی رات تک نہیں چلتا۔ پتہ نہیں میرا اللہ نہیں کرو ایسا، ٹائم کی ختم۔ ہمارے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ سب سپورٹ کریں اس سلسلے اور پروگرام آپ کا عصر کے بعد شروع ہو یا مغرب بعد شروع ہو، اور مغرب بعد شروع ہونے کے بعد 11 بجے ختم ہو جائے، تاکہ یہ رتی جگہ نہ کرنا پڑے۔ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ابھی ایک سوال پوچھو تو سب کا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا، اور میں گواہ بنانا نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے؟ چند لوگوں کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو آپ مجھے بتائیے فرض چھوڑیں گے تو کیسے چلے گا؟ ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے پر جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز کی پابندی کرو، وقت پر جلسہ شروع کرو، وقت پر ختم کرو۔ بہت زیادہ مبتدئین، بہت زیادہ شعراء، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی سنتا کتنا ہے، سمجھتا کتنا ہے اور کتنا وہ کرتا ہے۔ یہ میلہ لگانے کا وقت نہیں، وقت کی قدر کرو، ٹائم پر ساری چیزیں ہوں۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کی فجر کی نماز بھی ہوگی، آپ کی عشاء کی نماز بھی ہوگی، اور آپ پر جلسہ بوجھ نہیں بنے گا۔ کبھی میں تو ایک جگہ گیا تھا پروگرام کے لیے، تو میں تو 11:15 بجے بیان کر کے آ کر کے سو گیا، تو جلسے والے آئے میرے پاس، پھر جگہ ارے حضرت ابھی تو پبلک بیٹھی ہوئی اور آپ چلے آئے۔ میں نے کہا بھائی میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں۔ تو پھر ایک مقرر دوسرے صاحب تھے، ان کو انہوں نے تقریر کی، بولے یہ سنبھالنا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے تقریر شروع کس طریقے سے، بہت اچھے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر زندہ ہوں تو ناراض کی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور وصال ہو گیا ان کی مقصد میں ضعیف تھے۔ وہ آئے تو مجمع میں کافی لوگ سوئے ہوئے تھے، ایسے ہی کوئی یوں پڑا ہوا ہے، کوئی یوں پڑا ہوا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کھلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مطلب تقریر شروع کی۔ اب میں سن رہا تھا، میں مسجد کے سین میں سو رہا تھا۔ یو پی میں جس علاقے میں گیا تھا وہاں پر بھی کوئی گھر بر نہیں تھا، مجھے مسجد ہی کے سین میں سلا دیا گیا تھا۔ شروع سے عادت نہیں کہ امریکہ بھی جاتا ہوں، انگلینڈ میں جاتا ہوں، دیہات میں بھی جاتا ہوں، جہاں جہاں میرے رب کا پیغام پہنچ جاتا ہوں۔ تو مولانا نے تقریر شروع کی، مجھے یہ تھا کہ ابھی ان کی تقریر سنے گا، مولانا نے بڑی اچھی شروعات کی۔ پہلے انہوں نے فرمایا کہ اپنے بازو والے کو اٹھاؤ، تو سب نے اپنے بازو والے کو اٹھایا، تو پھر کھلا تھا، تو پھر انہوں نے ایک جملہ چھوڑا کہ تقریر کھاؤ گے یا سنو گے؟
تو سب کی ہنسی نکل گئی، اسی ہنسی میں سب کی نیند اڑ گئی، اور پھر انہوں نے تقریر کو شروع کیا اور پھر چلا گیا۔ اب مجھ میں یہ فن آتا نہیں، میرے پاس یہ فن میں کہاں سے آتا؟ تو آپ اپنے ٹائم کی قدر کریں اور ڈسپلن لائف بنائیں، سوبر لائف بنائیں۔ آپ کی لائف کو دیکھ کر کے لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ مسلمان، کھانے کی عادت آپ کی ڈسپلن والی ہونی چاہیے، پہننے کی عادت ڈسپلن والی ہونی چاہیے، چلنے کی عادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ قرآن میں چلنے کے آداب، گفتگو کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر کو دل کے نہا خانے میں آپ جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سے وقت نکالو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اور عہد کرو کہ ہمارے علاقے کا کوئی بھی مسلمان نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑے گا، فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھے گا۔ ہمارے مولانا ممتاز نجمی صاحب جو اورنگ آباد بہار کے اندر سنی دعوت اسلامی کے ادارے کے صدر مدرس ہیں، آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ انہوں نے پلان بنایا کہ 40 روز تک جو بھی فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انہیں انعام دیا جائے۔ تو آپ کو حیرت ہوگی، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں بچوں نے، لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد سب کو انعامات سے نوازا۔ تو آپ یہ کریں نا، یہ کریں، نمازی بنائیں، نمازی بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ سن، ہم لوگ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، ہماری آب و بھگت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک کا خادم سمجھ کر ہماری سمجھ، اور پھر ساتھ میں ہمارے پاس کچھ علاقے سے یہاں ایک شکایت نہیں ہے، ایک بھی شکایت نہیں ہے، نہ کسی نے کوئی تذکرہ کیا ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں بات آتی ہے، ہمارے یہاں کے امام صاحب کوئی کام نہیں کرتے، مولانا توجہ نہیں دیتے، کوئی دین کا کام نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں نا آپ کے علاقے کے امام صاحب کام کریں، 2 چیزوں کو آپ اپنا لیں، باقی چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں، ان کے حوالے کر دیں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں، ایک آپ ان کی عزت کرو، اور دوسرا اماموں کی ضرورت پوری کرو، وہ دین کا کام ہے۔ آپ سوچیں کہ بس مولانا بھی 500 کیسے بڑھائے، مولانا بہت ٹف چل رہا ہے، بہت مندی چل رہی ہے، لیکن 50,000 کا مینار کھڑا کر دیا، تو مسجد مینار سے نہیں چلتی، امام صاحب سے چلتی۔ اس کا خیال کرتا ہوں، میں اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، جہاں میرے سامنے یہ شکایت آتی، میں کہتا کہ یار آپ یہ کام کرو، دیکھو انشاءاللہ کام ہوگا۔ پھر مولانا لوگوں کو میں سمجھاتا کہ تھوڑی سستی ہٹائی جائے، تھوڑی سستی ہٹائی جائے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، سب کچھ دنیا میں ہی نہیں ہے، کچھ آخرت کے لیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کام کرنے والا جب کام کرتا ہے تو مولا راستے کھول دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دین کے کام کرنے والے کو تو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جس کے پسندیدہ دین کا کام کر رہا ہوں وہی میرا خالق و مالک و رزاق ہے، وہ ضرور مجھے عطا کرے گا۔ میرے خواجہ نے کوئی بزنس نہیں کیا، لیکن آج غریب نواز کے نام کی پراپرٹی دیکھیں تو گاؤں کے گاؤں غریب نواز کے نام پہ، یا اللہ غریب نواز نے اتنا دھندا نہیں کیا تھا، یہ پراپرٹی بنی کیسے؟ تو پتہ چلے گا غریب نواز دین کا کام کرتے تھے اور لوگ غریب نواز کو لٹایا کرتے تھے۔ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں، آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، انشاءاللہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین مجید کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ہم ہمارے ان معزز علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ اب ہمارے لیے سخت وقت آ چکا ہے، اب ہمیں مکی دور کی زندگی کو سرکار کی یاد کرنا پڑے گا۔ طائف میں حضور کو کسی نے بلایا نہیں تھا، حضور خود سے تشریف لے گئے تھے۔ آج بھی اسلام کے سلسلے میں یہی حال ہے، لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمیں خود ان کے پاس پہنچ کر اسلام بتانا پڑے گا، اور اجر کے حوالے سے اپنے رب پر چھوڑ دیں
اس کا دین ہمیں کبھی جو ہے مفلوق الحال نہیں رکھے گا، اس کا دین ہمیشہ ہمیں سربلندی عطا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ذمہ داران کی طرف سے حضرت کا بہت ہی مشکور ہوں کہ حضرت ہماری دعوت پر اتنی دور تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے اللہ و رسول کی باتوں کو بتا کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اس پر عمل کرنے کی ہم اور آپ تمام حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کروں گا۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مغرب کے بعد حضرت نے حضرت کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جب وہ بنگال میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے 5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ تو حضرت نے اپنی والدہ سے فون کر کے حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ماں، میں یہاں دین کا کام اور دین کی تبلیغ کرنے آیا، خط لکھا تو 5 لاکھ لوگوں نے میری دعوت پر لبیک کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کو مانا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اے معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا۔ تو اللہ نے حضرت کے ذریعے اس چھوٹی سی بات میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنا بڑا وہاں پر میسج دیا حضرت نے کہ یقینی طور پر اللہ والوں کی باتوں پر بھی عمل کر کے انسان اپنے بچوں کو نیک بنا سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد شاکر القادری نور اللہ مرقدہ کچھ مہینے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت کے ہم نام تھے۔ پچھلے سال جب ہمارے وہاں یہ جلسہ ہوا تو میری دلی خواہش تھی کہ انشاءاللہ آئندہ سال حضرت بھی تشریف لائیں گے اور حضرت کے ہم نام بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، کچھ مہینے پہلے ہی حضرت طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے اور ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ انہوں نے تمام عمر اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی نعتیں لکھی۔ تمام بزرگان دین، حضور غوث پاک، حضور خواجہ غریب نواز، صحابہ کرام سبوں کی شان میں منقبتیں لکھی۔ انہی کی لکھی ہوئی ایک منقبت جن کے نام سے آج ہم اور آپ حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے اس جلسے کو منسوخ کیے ہوئے ہیں۔ میں 2 اشعار پڑھوں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے سے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما سرمدا علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان، ہو خواجہ ذیشان، کہتے چلے آئے ہیں کہیں گے یوں ہی شان،
بخشا، سرکار مدینہ نے لقب پیارا یہ بخشا، اور اپنی عطا کہہ کے تمہیں ہند ہے بھیجا، اجمیر کو بننا تھا بنا مرکز ایمان، اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان۔ اس شعر میں حضرت نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور کرامت کا ذکر کیا ہے، سماعت فرمائے۔ خواجہ نے کرامت کا جو ایک جلوہ دکھایا، خواجہ نے کرامت کا جو ایک جلوہ دکھایا، تالاب سمٹتا ہوا خود کاسے میں آیا، تھا کفر پریشان تو کافر تھا پشیمان، اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان، جے پال ہواؤں میں اڑا خواجہ نے دیکھا، جے پال ہواؤں میں اڑا خواجہ نے دیکھا، نعلین سے فرمایا کہ جا اس کو پکڑ لا، خواجہ کی نظر اٹھی ہوا پل میں مسلمان، اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان۔ یقیناً حضور خواجہ غریب نواز کا در بزرگ فرماتے ہیں کہ اس روئے ہندوستان کی اس زمین پر دعا کی مقبولیت کا در ہے۔ حضرت ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، ابھی بھی چھٹی شریف میں حضرت کا پروگرام مسجد کے صحن میں ہوا تھا، بہت ہی اچھی تقریر ہوئی تھی حضرت کی، بہت ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے سوانح حیات پر انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی، جوب در جوب انگنت لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اس در کے بارے میں جو حضرت نے شعر لکھا، آپ سماعت فرمائیں۔ یہ اور کوئی در نہیں محبوب کا در ہے، در ہے، کیا شاہ و گدا ہر کا سنا کس پہ نظر ہے خواجہ میرا سب کے لیے رحمت رحمان، اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان، روزہ میرے خواجہ کا ہے یہ خلد بری ہے، روزہ میرے خواجہ کا ہے یا خلد بری ہے، تعریف تو کر پائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایمان کی شاکر رضوی ہے وہی جان، اے ہند کے سلطان ہو خواجہ ذیشان۔ السلام علیکم۔ جن حضرات کو داخل سلسلہ میں حضرت جس طریقے سے پڑھائیں گے آپ لوگ اسی حساب سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جن حضرات کو مرید ہونا ہو، حضرت جس طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا، آپ لوگ گھر نہ جائیں بلکہ ذکر کی محفل میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو چین عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی زبانی دعائیں خاص ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما. الہی خیر کردانی بحق کے شاہد جیلان، الہی خیر کردانی بحق کے شاہد جیلان، الہی خیر کردانی بحق کے شاہد جیلان. مدباری با صحابی اجمعین برحمت. اب ذکر کیا جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ ابھی پہلے درود شریف، اس کے بعد جب اللہ اکبر کی صدائیں رہے گی تو آپ سب مل کر کے ساتھ میں بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پہنچے تو آپ لوگ خاموش ہو جائیں. پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ دہرائے جائیں گے تو پھر ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانہ اب دعا کا وقت ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پھیلائیں اور آج تک کیے ہوئے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اب رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھیک مانگے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا خیر الناصرین یا خیر الحافظین
یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کشاف القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي آخره وخير أيامي وألقاه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا مالك الملك اللهم يا قديم الإحسان اللهم يا ستار العيوب اللهم يا قهار اقهر على أعدائنا وأعداء المسلمين يا منتقم انتقم منهم عاجلا اللهم أفسد تدابيرهم اللهم اجعلهم من المقهورين اللهم اجعلهم من المقهورين اللهم اجعلهم من المقهورين اللهم اغفر الرعب في قلوبهم اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلينا سبيلا إلهي بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وسلم وبنيه فرج عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیت والتسلیم کے صدقوں پہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے جو گناہوں سے معاف ہم سب کو گناہوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما علم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ فرما بے نمازیوں کو شوق نماز نصیب فرما الہ العالمین یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا تیرا رزق کھا کر تیرے سامنے ہی جھکنے کے لیے تیار ہے اے اللہ سب کے دلوں کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے تیرے حبیب کی سنتوں کی طرف پھیر دے سب پر پریشانوں کے بادل کو دور فرما سب کو غموں سے نجات نصیب فرما سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانوں کو دور فرما میرے کریم ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں لیکن میرے مولا قرآن مقدس میں سب سے تیری کمزور ترین مخلوق جسے مکڑی کہتے ہیں ان کے نام سے تمہیں ہی سورت میرے مولا نازل فرماتا اے اللہ اس مکڑی کو بھی تمہیں ایسی قوت عطا فرمائی کہ اس کا گھر سب سے کمزور لیکن اس کمزور گھر کے ذریعے تو نے سب سے طاقتور تیرے حبیب کی حفاظت فرمائی اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں میرے کریم ہم کمزوروں کی بھی حفاظت کا خیر سے اہتمام فرما دیں
پوری دنیا کے مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما، عزت و سربلندی عطا فرما۔ میرے مولا ہم امتحان کے لائق نہیں، ہمارا امتحان نہ لے، اپنے فضل سے ہمیں کامیاب فرما دے، اپنے فضل سے ہمیں کامیاب فرما دے۔ مولا ہمارے ظاہر باطن کو ٹھیک فرما دے، ہمیں قول و عمل کے تضاد سے بچا دے، مولا ہمیں کردار کا غازی بنا دے۔ میرے مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہر ایک کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز مقاصد سے کامیابی عطا فرما، ہماری ہر قسم کی کمزوریوں کو دور فرما دے اور ہمیں ہر قسم کی توانائیاں عطا فرما دے۔ مولا بہت سارے مکر و فریب کے جالے بنے جا رہے ہیں، بہت سارے مکر و فریب کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، لیکن میرے مولا ہم جانتے ہیں تیرا فرمان حق ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے کریم اپنی خفیہ تدبیر سے مکر و فریب کے تانے بانے بننے والوں کو ذلیل فرما دے، رسوا فرما دے، ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ مولا ہم کمزوروں پر کرم فرما، ہم نادانوں پر کرم فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ مولا سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، حرمین کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے، ادب سے مدینے کی حاضری کی خیرات حاصل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں کے جن لوگوں نے یہ بزم سجائی، میرے مولا ان کے دلوں کو سجا دے، اور جن لوگوں نے دامن دل میں قدم سکت حصہ کیا، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والمرشد سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
خدمت کے پوتے سیکھا ہے ہر مجھ سے خدمت کے پوتے سیکھا ہے ہر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں آپ تمام حضرات کو سلام کروں گا آپ سلام کا جواب دیں اور آپس میں مصافحہ کر لیں اور مجھ سے تھوڑا سا مجھے میری معذرت قبول کر لیں تو نوازش ہو میری طرف مصافحے کے لیے نہ بڑھیں آپس میں آپ لوگ مصافحہ کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات کمیٹی والوں کی جانب سے تمام آنے والے مہمان جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ اختتام کی سرحد تک پہنچایا میں تمام کمیٹی والوں کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے آپ کی سننے سنانے کو قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مولا پاک آپ سب کو مالا مال فرمائے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ